وشعر الخنزیر لنجاست عینہ فیبطل بیعہ ابن کمال وإن جاز الانتفاع به لضرورة الخرز حتى لو لم يوجد بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه ويفسد الماء على الصحيح خلافا لمحمد وقيل هذا في المنطوف اما المجزوز فطاهر عناية وعن ابي يوسف يكره الخرز به لأنه نجس ولذا لم يلبس السلف مثل هذا الخف ذكره القحطاني ولعل هذا في زمانهم اما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى۔ اب یہ بحث ہے خنزیر کے بالوں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ خنزیر جو ہے وہ مال تو ہے ذمیوں کے نزدیک، لیکن مسلمان کے لیے کیونکہ اس سے انتفاع جائز نہیں ہے، اس لیے یہ مال متقوم نہیں ہے، اور اس کی بیع کا حکم ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر ثمن کے ساتھ بیع ہے تو مطلقاً بیع باطل، اور اگر عرض کے ساتھ ہے تو عرض میں فاسد، خنزیر میں باطل۔ اب یہاں اس کے جز یعنی بالوں کی بیع کی بات کی جا رہی ہے، تو جو حکم اس کے کل کا ہے وہی حکم اس کے جز کا ہے۔ تو یہاں اس کو بیع فاسد میں ذکر کیا، تو یہ فاسد اس صورت میں معاملہ بنے گا جب عرض کے ساتھ ہو۔ اسی لیے ابن کمال پاشا نے یبطل بیعہ، اس کی بیع پر باطل ہونے کا حکم لگایا، اور علت یہ بیان کی لنجاست عینہ، کیونکہ یہ بعینہ نجس ہے اور اس سے انتفاع بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جب انتفاع جائز ہو تو وہ اس کے حلت کی دلیل بنتی ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہوا کہ بیع تو باطل ہے لیکن اس سے انتفاع بھی جائز کہا ہمارے علماء نے، کیونکہ وہ پہلے چمڑے کے موزے اس کے بال سے سیے جاتے ہیں، یا چپل اس کے بال سے سی جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو اگلا حصہ ہوتا تھا وہ سوئی کی طرح سخت ہوتا ہے اور پچھلا حصہ دھاگے کی طرح نرم ہوتا ہے۔ تو جب وہ سینے کے آلات وغیرہ ایسے نہیں تھے تو وہ اسی کو ہی اندر داخل کر کے اور پھر وہ پچھلے حصے سے گرا مار دی جاتی تھی۔ تو یہ ایک ضرورت تھی اس دور میں، اور اس ضرورت کی وجہ سے اس بال سے انتفاع کو جائز قرار دیا۔ اب جب یہ انتفاع جائز ہے تو پھر سوال یہ ہوا کہ اس کی بیع کا کیا حکم ہے؟ تو امام محمد نے تو انتفاع جب مطلقاً جائز کہا تو پھر بیع بھی جائز ہوگی ان کے قول کے مطابق، کیونکہ جو مدار ہے وہ تو انتفاع پہ گھومتا ہے۔ جب انتفاع جائز ہو گیا تو اس کا مطلب ہے تفاقم آ گیا اس میں، پھر ممانعت کی وجہ کیا رہی؟ تو اس لیے امام محمد کے قول کے مطابق دیکھا جائے تو یہ مطلقاً جب انتفاع مطلقاً جائز ہو گیا تو پھر بیع بھی مطلقاً جائز ہوگی، لیکن دیگر علماء نے اس کو اس بات پر محمول کیا کہ یہ جو انتفاع ہے مطلق نہیں ہے بلکہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اور الضرورت تقدر بقدرها، تو یہ ضرورت صرف
کیونکہ بالوں کو بطور گاٹھنے کے چپل سلائی میں اس میں ضرورت تھی، بیچنے میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب مشتری مجبور ہے، اگر اس کو یہ بال مباح نہیں ملتے تو وہ خریدنے پہ مجبور ہے، تو چلو یہ تو مجبور ہے، لیکن جو بیچنے والا ہے اس کی کیا مجبوری ہے؟ تو اس کے حق میں تو وہ جائز ہو جائے گا لینا، لیکن بائع کے حق میں وہ ثمن خبیث ہے، اس پہ لازم ہے کہ اس کو صدقہ کرے، بیع مکروہ ہے اس کے حق میں۔ اور اس کی حیثیت ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے احیاء حق کے لیے رشوت دیتا ہے، تو یہ رشوت دینے والا تو مجبور ہے، اس پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ رشوت لینے والا، اس سے تو کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ تو حرام لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے انتفاع، کیونکہ ضرورت کے تحت جائز کہا گیا اور بیع میں وہ ضرورت نہیں ہے، تو اس وجہ سے بیع پر مکروہ کا حکم لگے گا۔ لیکن امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ بیع چپل استعمال کرنا ہی مکروہ ہے، انتفاع بھی مکروہ ہے، اسی لیے سلف صالحین نے اس طرح کی چپل نہیں پہنی۔ اور یہ اختلاف بھی بہرحال ان کے دور میں تھا، آج ہمارے دور میں تو اس بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اب چپل گاڑنے کے لیے یا جوتے سلائی کے لیے اوزار آ چکے ہیں، دھاگے آ چکے ہیں، تو اب کوئی نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کو کوئی استعمال کرتا ہے۔ پہلے یہ ضرورت تھی تو وہ ضرورت ختم ہو چکی، تو جب کوئی مسئلہ ضرورت کی وجہ سے اختیار کیا گیا اور ضرورت ختم ہو جائے تو حکم اپنی اصل پہ لوٹ آئے گا، یعنی اب اس کی بیع باطل ہی قرار پائے گی۔ اچھا، اب اس کے بالوں کی، یعنی چپل کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اور بہت سی چیزوں میں یہ خنزیر کا بال استعمال ہو رہا ہے۔ یہ جو رنگنے کے برش ہوتے ہیں، پینٹ، اس میں یہ خنزیر کے بالوں کا بھی برش آتا ہے اور بہت مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بال اس کی طرح ڈھیٹ ہے، خراب جلدی نہیں ہوتا، مصنوعی اس کے بنتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، یا اور اس کے بال کے بنتے ہیں تو وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں، یہ خراب دیر سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں تو خیر اتنا نہیں ہے اس کا استعمال، لیکن باہر ممالک میں یہ بہت زیادہ خنزیر کے بال کے بنے ہوئے پینٹ برش جو ہیں وہ یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جو کینوس پہ پینٹنگ کرتے ہیں، واٹر پینٹنگ وغیرہ، تو اس میں بھی وہ چھوٹے والے برش ہوتے ہیں، یا وہ عورتیں جو ہیں وہ میک اپ برش ہوتا ہے اس میں بھی آتے ہیں، یا بعض ٹوتھ برش میں بھی یہ خنزیر کے بال ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ پلاسٹک نائلون کے تاروں کے بنے ہوئے ملتے ہیں نا، جو عام ہمارے ملتے ہیں، تو بعض اوقات وہ جانور کے بال کے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں اتنا نہیں ہے پاکستان میں مسئلہ، لیکن یورپ وغیرہ میں کیونکہ اس خنزیر کی بہت زیادہ کھپت ہے وہاں، جیسے ہمارے یہاں گائے بکریوں کی فارمنگ ہوتی ہے، ایسے ہی وہاں خنزیر کی فارمنگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں گائے بکری کا گوشت مل رہا ہوتا ہے، وہاں خنزیر کا گوشت ایسے ملتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، ہم لوگ بناسپتی کھانے والے ہیں۔ تو اب یہ اس کی بیع کا کیا حکم ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی ایسی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، متبادل موجود ہے،
جس پہ آپ یہ کہیں کہ جناب اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوگا، تو حکم وہی باطل والا ہی رہے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسی بالکل مجبوری کوئی آ جائے جس سے کہ حرج واقع ہو تو وہ پھر صورت ایک الگ ہے۔ باقی خنزیر کے اور بہت سے اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک کھانے پینے کی چیزوں میں ایک چیز ڈلتی ہے، جیلیٹن بولتے ہیں اس کو، میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا اس کا۔ جیلیٹن جو ہے اس کے دو سورس ہیں، ماخذ ہیں۔ نباتات سے، پودوں سے بھی لیا جاتا ہے، آئل سے، اور جانور سے بھی لیا جاتا ہے۔ اس کی جو کھال ہے، کھال کے اوپر جو چربی سی ہوتی ہے، جیلیٹن ہے نا، جیسے جیلی یوں یوں ہلتی ہے، جو یہ چبنی ہڈی سی ٹائپ کی ایک ایسی اس طرح کی ہوتی ہے، تو یہ کیکس میں ڈلتی ہے، چاکلیٹس میں ڈلتی ہے، جیلی میں ڈلتی ہے، اور مختلف اس طرح کی جو چیزیں جمانے کے کام آتی ہیں، آئس کریم میں ڈلتی ہے۔ یہ جیلیٹن ان تمام چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو جانور کا ہے معاملہ، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو خنزیر کی چربی سے لیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی کھال وہاں زیادہ دستیاب ہے۔ اور اب یہ جو جیلیٹن ہے یہ باہر سے پاکستان امپورٹ ہوتی ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ بھئی یہ جیلیٹن کس چیز کی ہے، پودے کی ہے، جانور کی ہے۔ جانور ہے تو حلال جانور ہے، حرام جانور ہے، تو کمپنی پہ لکھا ہے جیلیٹن ہے اس کے اندر، لیکن جو بندہ منگوا رہا ہے اسے تو پتہ ہوتا ہے، امپورٹ کر رہا ہے نا، تو ظاہر ہے اسے تو پتہ ہوگا نا کس چیز کی منگا رہا ہوں، کیا منگوا رہا ہوں۔ اب یہاں جو ہمارے حکومتی نمائندے ہیں یا حکومتی ذمہ داران ہیں، یہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی بھی چیز ملک میں آ رہی ہے کھانے پینے کی، تو اس کو چیک کر کے اس کو اجازت دیں اور پھر اس کو ملک میں آنے دیں۔ تو کوالٹی اسٹینڈرڈ بھی ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے، حلال حرام کے حوالے سے بھی کوئی ایسی معاملات نہیں ہیں، کیونکہ یہاں لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، تو حلال حرام کی بحث تو بعد میں ہوگی بھائی، نہ ہمارے حکمرانوں کو کچھ، کیونکہ وہ یہاں کی چیزیں تو کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے یہاں تو پانی بھی جو ہے وہ فرانس سے آ رہا ہے، پینے کا پانی، جی ہاں، یہاں کا پانی بھی نہیں پیتے۔ ان کے پیناڈول بھی یہاں کی پیناڈول استعمال نہیں کرتے، وہ باہر کی پیناڈول استعمال۔ یہ تو حکومت کرنے یہاں ہمارے اوپر آتے ہیں، تو اس لیے یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اب کیا ہم یہ حرام کہہ سکتے ہیں کسی چیز کو؟ نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہ ہو، کیونکہ ماخذ حلال بھی ہو سکتا ہے، ماخذ حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہرحال ایک مسلمان سے حسن ظن ہمیں یہی ہے کہ وہ حلال ذریعے سے ہی منگاتا ہوگا۔ اور اب سنا یہ ہے کہ کراچی میں بھی کارخانہ ایک لگ گیا ہے جو پاکستان میں جیلیٹن اپنی بنا رہے ہیں۔ کھالیں جو ہے نا اس دفعہ، تو یہ کھالوں سے یہ نکالا جاتا ہے۔ کھال کا اوپر والا حصہ تو چمڑا بنتا ہے، ایک اندر والی جو سائڈ ہوتی ہے نا وہ چکناہٹ سے اس کی نکال لی جاتی ہے، یہ اس سے بنتا ہے۔ تو بہرحال معاملات تو ہیں یہ خنزیر کے، اور بہت سی
ہمارے ملک میں یہ جوتے بھی آ رہے تھے خنزیر کے بنے ہوئے، اور اس کی ایک پہچان ہے کہ اس کے جو خنزیر کی کھال ہوگی نا، دباغت کے بعد بھی اس پہ وہ نشانات سے ہوتے ہیں. جیسے گائے کی کھال تو بالکل پلین ہو جاتی ہے نا، یہ پلین نہیں ہوگی، اس پہ ڈاٹس سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں خنزیر کی کھال کے. خاص طور پہ چائنا سے جب یہ مال ہمارے یہاں بہت زیادہ آ رہا ہے امپورٹ ہو کر، تو کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں، تو یہ جوتے وہاں سے بھی خنزیر کی کھال کے بنے ہوئے آ رہے ہیں. اور وہ ایک صاحب میرے پاس لائے تھے کہ جی وہ لاٹ کے اندر ہمارے پاس یہ خنزیر کے جوتے بھی آ رہے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا ضائع کرو اس کو. خیر اس بیچارے نے تو ضائع کی ہے، لیکن یہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. یہ جو بڑے بڑے اسٹورز ہیں، باہر ممالک سے چاکلیٹس آتی ہیں، لوگ بچوں کو دلا رہے ہیں، ہزار روپے کی چاکلیٹ ہے. تو اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے؟ ظاہر ہے ادھر یورپ کی چاکلیٹ ہے تو اس میں جیلیٹن ڈلی ہوگی، تو وہ کوئی گائے کو ذبح کر کے تو نہیں ڈالی ہوگی اس میں. لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یار وہ یو کے کی چاکلیٹ میں جو مزہ ہے وہ پاکستان کی چاکلیٹ میں نہیں آتا. ارے کیسے آئے گا؟ حرام جانور کی چربی کھا رہا ہے تو ادھر کا مزہ تو تجھے زیادہ لگے گا، حرام کا مزہ جو لگا ہوا ہے. تو لوگوں میں سوچ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ان چیزوں کو دیکھا جائے. اچھا ہر اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، پڑھنے والا چاہیے. اب آج ہمارے یہاں کیا کرا ہے انہوں نے؟ ڈرامے بازی، ای نمبر نکال دیے. ہر چیز کے لیے انہوں نے کہا کہ بھئی سب کے نام لکھنا مشکل ہے، تو انہوں نے کیا ایک یورپین نمبر کہلاتے ہیں ای نمبر. ہر چیز کو انہوں نے نمبر دے دیا، 401 402 403. آپ جب انگریڈینٹس دیکھیں گے، اجزاء دیکھیں گے کسی بھی چیز کے، تو اس پہ ای نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ باقاعدہ اس کی ڈکشنری ملتی ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا آپ کو. تو یہ ای نمبر جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ملی ہیں، یہ کیمیکل ملا ہے، یہ اجزاء ملے ہیں اس کے اندر. تو کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ جو خنزیر سے حاصل کیے جاتے ہیں، تو اب وہ اس پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے سور کا نام، نمبر ڈال دیا انہوں نے. اب عام آدمی کو کیا پتا؟ یہ بھی چکر بازی ہے. اچھا کچھ باتیں، کچھ تو حقیقت ہے، کچھ افواہیں بھی بہت ہیں ہمارے یہاں. وہ جو جسے کہتے ہیں نا کسی کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا، تو تقوی کا بھی ہیضہ ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ ہر چیز میں سور کی چیزیں ڈال دیتا ہے. یہ سننے میں تو جیسے کہ عورت کا جو میک اپ وغیرہ کا سامان ان میں بھی ہوتا ہے چیزیں، چربی وغیرہ ڈلتی ہے جہاں. اچھا وہ ایک دفعہ کیا ہوا، ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں تھے، ملتان اجتماع تھا، تو وہ پیپسی کی بوتل کوئی شاگرد لیا آیا میرے لیے، اور میں وہ پینے لگا. تو یہ کہتا ہے ارے مفتی صاحب آپ پیپسی پی رہے ہیں. میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا؟ پھر آپ کو پتہ ہے اس کے اندر خنزیر کے دل کا، خنزیر کے بچے کے دل کا خون ملایا جاتا ہے. میں نے کہا پہلے تو یہ بتا پاکستان میں خنزیر کتنے ہیں، پھر ان کے بچے کتنے ہیں، پھر اس بچے کے دل سے خون کتنا نکلے گا، اور پاکستان میں پیپسی پی کتنی جاتی ہے. میں نے کہا جا اپنا کام کر چل. تو ایسے ہی دیوانے ہوتے. اسلامی بھائیوں میں ایک وقت چلا تھا نا پیپسی نہیں پینی، جی اس میں سور کا کچھ ملایا جائے. تو بھائی اگر ملایا پاکستان میں بن رہی ہے یہ، یہاں تم نے کہاں سے یہ چیزیں لاؤ گے؟ اور ایسی افواہ بازی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی ٹھوس دلیل اس بات کی نہ ہو. اس بارے میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ آپ سب پہ پڑھنا لازم ہے.
جس سے یہ حلال حرام کے جو مسائل ہیں یہ آپ کے سامنے معاملہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے. الاحلی من السکر، الاحلی من السکر لطلبۃ حکم روثر. پہلے بھی لگایا تھا، پڑھ لیا سب نے؟ نہیں پڑھا. خلاصہ بھی میں نے کہا تھا لکھ لیا تو کچھ سمجھ آیا تھا اس سے؟ جو اعلیٰ حضرت نے مقدمات دیے تھے وہ ہمارے دوست کل مجھے کہنے لگے کہ یار کچھ لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں فتاوی رضویہ کی کیا ضرورت ہے، تو اس پہ اگر کوئی مقالہ لکھا جائے آج کے دور میں فتاوی رضویہ کی اہمیت، تو صرف یہ چند رسالے بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں نا تو آج بھی وہ ویسے ہی کام آتے ہیں جیسے اعلیٰ حضرت کے دور میں کام آتے ہیں. یہ احلی من السکر ہی دیکھ لو، یہ کھانے پینے کی چیزوں کے مسائل، باہر ممالک سے جو چیزیں آتی ہیں ان میں کیا کیا چیزوں کی مکسنگ ہوتی ہے، آج آپ اس کو پڑھ کر یہ سارے مسائل اپنے حل کر سکتے ہیں اگر آپ نے پڑھ کر اس کو سمجھ لیا ہے. تو فتاوی رضویہ کی اہمیت آج بھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج زیادہ ہے. انسان جتنا اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہے اتنا ہی اس کے سامنے معاملات کھلتے چلے جاتے ہیں، فقہی معاملات بھی، عقائد کے معاملات بھی. آج فتنے پہلے سے زیادہ ہیں، نئے نئے مسائل بھی پہلے سے زیادہ ہیں. تو ان سب کا حل ہمیں الحمدللہ فتاوی رضویہ شریف میں مل جاتا ہے. تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، ادھر دیکھو ترجمہ اس کا. خنزیر کے بالوں کی بیع بھی فاسد ہے، یعنی پیچھے اسی پہ عطف ہے، کیونکہ وہ نجس العین ہے لہٰذا اس کی بیع باطل ہے. ابن کمال پاشا نے بات کہی. اگرچہ اس سے انتفاع جائز ہے سلائی کی ضرورت کی وجہ سے، یہاں تک کہ اگر یہ بال بغیر ثمن کے نہ پائے جائیں تو اس کی خریداری جائز ہے ضرورت کی وجہ سے، لیکن بیع کرنا یعنی بیچنا اس کا مکروہ ہوگا اور اس کا ثمن اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. اچھا، یہ بال اگر پانی میں گر گیا تو فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق یہ پانی کو ناپاک کر دے گا برخلاف امام محمد کے، کیونکہ امام محمد فرماتے ہیں کہ انتفاع جو ہے وہ اس کے طاہر ہونے کی دلیل ہے. تو جب شریعت نے اس کے انتفاع کی اجازت آ گئی تو اس لیے یہ پاک بھی مانے جائیں گے، کیونکہ چپل جب یہ ہے تو چپل پہ پانی بھی لگے گا، وہ پانی پاؤں پہ لگے گا، تو اب اگر یہ ناپاک ہے تو پاؤں بھی ناپاک ہو گیا وہ. اسی طرح یہ بال جو یہ سلائی کا کام کرتے ہیں تو ان کے کپڑوں وغیرہ پہ بھی بال لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح پانی میں بھی گر جاتے ہیں یہ بال. تو امام محمد نے اس کو پاک کہا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ پانی کو ناپاک کر دے گا. عقیلہ، اور اس پہ ضعیف قول ایک یہ ہے کہ جناب یہ جو اختلاف ہے امام محمد اور امام ابو یوسف کا، یہ منطوف کے بارے میں، یعنی جو نوچ کر بال اکھیڑے گئے ہیں، لیکن جو کاٹے گئے ہوں تو وہ سب کے نزدیک پاک ہے. لیکن علامہ شامی نے اس پر کلام کیا، فرمایا کہ یہ معاملہ اگر برعکس کیا جاتا تو پھر بھی کوئی بات بنتی، کیونکہ جو منطوف ہے وہ تو چاہے حلال جانور کا بھی کیوں نہ ہو، جس پہ چربی کا کچھ باریک حصہ لگ جائے تو وہ تو ویسے ہی ناپاک ہے. اس میں خنزیر کی کیا تخصیص ہے؟ تو منطوف تو سب کے نزدیک یعنی امام محمد کے نزدیک بھی ناپاک ہوگا. تو یہ اختلاف ہے ہی مجذور میں، جو کاٹا گیا ہو تبھی تو یہ بات بنے گی. تو یہاں الٹا معاملہ کر دیا کہ منطوف میں اختلاف کیا اور مجزوز میں اتفاق کیا. حالانکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا کہ منطوف میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی اس کے ناپاک ہونے میں، اور مجزوز میں اختلاف ہونا کہ پاک ہے یا نہیں ہے. تو اس میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے، پانی میں جائے گا تو پانی کو ناپاک کر دے گا.
اور امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ اس خنزیر کے بال سے چپل سینا مکروہ ہے کیونکہ یہ نجس ہے. اسی وجہ سے جو بزرگ گزرے ہیں، سلف گزرے ہیں، انہوں نے ان موزوں کی مثل چپل نہیں پہنی. اس کو قحطانی نے ذکر کیا تو فرماتے ہیں کہ شاید یہ ان کے زمانے میں ضرورت پائی جائے، ہمارے زمانے میں تو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، جیسا کہ مخفی نہ رہے. تو ہمارے زمانے میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وجلد میتۃ قبل الدبغ لو بالارض ولو بالثمن فباطل ولم يفصله ها هنا اعتمادا على ما سبق قاله الباني فلينفذ وبعده أي بعد الدبغ يباع إلا جلد إنسان وخنزير وحية وينتفع به لطهارة حينئذ لغير الأكل ولو جلد معقول على الصحيح سراج لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهذا جزءها. وفي المجمع ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك. اب اگلا مسئلہ ہے مردار کی کھال. تو جس طرح مردار کی بیع کا حکم ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ مال ہی نہیں ہے، تو اب یہاں مردار کی جو کھال ہے دباغت سے پہلے، دباغت ایسا عمل ہے کہ جس سے اس کی ناپاک رطوبت کو دور کر دیا جائے اور وہ کھال سڑنے سے بچ جائے، استعمال کے قابل ہو جائے. اب وہ مختلف طریقے ہیں، آج کل کیمیکلز وغیرہ آتے ہیں، اس کے ذریعے کھال کی دباغت کی جاتی ہے، نمک استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے. تو اب دباغت سے پہلے یہ مال ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر دباغت سے پہلے اس کو ہم فی الجملہ مال کہیں تو پھر تو وہی تفصیل آئے گی کہ اگر عرض سے بیچیں تو فاسد، ثمن سے بیچیں تو باطل. اور اگر یہ فی الجملہ مال نہیں ہے تو پھر تو مطلقاً بیع باطل ہونی چاہیے. تو علامہ شامی نے یہ کہا کہ اس پہ نظر ہے کہ یہ فی الجملہ مال ہے یا نہیں. تو اس لیے اس کا حکم بیع باطل ہی کا ہونا چاہیے. تو شارح کہتے ہیں کہ اس کی بیع عرض کے ساتھ ہو تو فاسد ہے، اگر ثمن کے ساتھ ہو تو باطل ہے. اور یہاں انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی، ماضی میں جو سبق گزر چکا اس پر اعتماد کرتے ہوئے علامہ وانی نے یہ بات کہی فلیوفظ. ہاں دباغت اگر کر لی جائے مردار کی کھال کی بھی تو اب وہ پاک ہے، اور جب پاک ہے تو اس کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن کھانے کے استعمال میں نہیں لے سکتے اگرچہ معقول اللحم جانور کی ہو. جیسے بکری مر گئی، گائے مر گئی، اس کی کھال اتار کے دباغت کر لی، اور دباغت کرنے کے بعد کیا اب اس کھال کو کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ میتہ کا جز ہے اور قرآن پاک میں میتہ کو حرام قرار دیا گیا. تو پاک ہونا اور ہے اور حلال ہونا اور ہے. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کھال پاک ہے، اس کے آپ جوتے بنا لیں، چپل بنا لیں، پرس بنا لیں، اور جو چمڑے کی چیزیں بنا سکتے ہیں وہ بنائیں، جو کھانے کے علاوہ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. 3 کا استثناء کیا انہوں نے کہ 3 قسم کی کھالیں ہیں جو دباغت سے پاک نہیں ہوتی. ایک انسان کی، اس کی کرامت کی وجہ سے انسان کی کھال بھی ناپاک ہے، اسی لیے اگر ناخن کے برابر ٹکڑا کھال کا پانی میں گر جائے تو اس کو ناپاک کر دے گا. بعض اوقات ہوتا ہے نا پھوڑا پھنسی وغیرہ پہ کھال آتی ہے، ہم یوں کر کے اتار لیتے ہیں تو ناپاک ہے وہ کھال. اگر وہ کھال پانی میں ڈال دی ناخن کے ٹکڑے کے برابر ہے تو ناپاک کر دے گی اس کو. ظاہر بالٹی میں پانی تم دے در دے تو لانے سے رہے، اتنی بڑی بالٹی ہے تمہارے یہاں، بھائی اسی میں ڈالو گے نا، اور کیا جا کے پانی کی ٹنکی میں ڈالو گے؟ بھائی بلوا ٹنکی میں. ناخن کے
چھوٹی میں بلوے کی وجہ سے ہی معاف ہے، کیونکہ تھوڑی بہت کھال تو ہماری اترتی رہتی ہے، اسی لیے تو ناخن کے برابر قید لگائی ہے۔ دوسرا خنزیر کی کھال کہ وہ دباغت سے بھی پاک، اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے۔ تیسری کا سانپ کی کھال، سانپ کی جو کھال ہے وہ دباغت کے قابل نہیں ہوتی۔ اچھا، کچھ اب سانپ ہیں جن کی کھال دباغت ہوتی ہے، یہ اژدہا جو ہے، بڑا سانپ جو ہوتا ہے، اس کی بہت موٹی کھال ہوتی ہے اور اس پہ دباغت بھی ہوتی ہے، باقاعدہ اس کے مہنگے مہنگے چیزیں بنتی ہیں، جوتے بنتے ہیں، پرس بنتے ہیں، برانڈیڈ، اور لاکھوں روپے کے بکتے ہیں۔ اژدہے کی کھال کا وہ ذرا ڈیزائننگ خوبصورت سی ہوتی ہے نا اس کے اوپر۔ تو یہاں جو علامہ شامی نے لکھا وہ اس سانپ کی بات ہے، چھوٹا سانپ جو ہے جس کی کھال دباغت کے قابل نہیں ہوتی۔ اگر وہ دباغت کے قابل ہے، بڑا سانپ ہے، اژدہا جس کو ہم کہتے ہیں، اور دباغت ہو سکتی ہے، تو وہ کھال بہرحال پھر پاک ہو جائے گی، کیونکہ اصل اس میں جو ممانعت تھی وہ اس لیے تھی کہ دباغت کے قابل نہ ہونا، تو جب وہ دباغت کے قابل ہے تو ممانعت کی وجہ اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ دیکھو کہ مردار کی کھال دباغت سے پہلے یہ بھی فاسد ہے اگر عرض کے بدلے میں ہو، اگر ثمن کے عوض ہو تو باطل ہے۔ اور یہاں تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی، اعتماد کرتے ہوئے ما سبق پر علامہ وانی نے بات کہی، اس کو یاد کرو۔ اور دباغت کے بعد اس کو بیچا جائے گا سوائے انسان، خنزیر اور سانپ کی کھال کے، اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، یعنی دباغت کے بعد، کیونکہ وہ پاک ہو چکی ہے اس وقت، یعنی جب دباغت کر لی گئی ہے۔ کھانے کے علاوہ اگرچہ معقول اللحم جانور کی کھال ہو، صحیح قول کے مطابق سراج الوہاج نے بات کہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر مردار حرام ہے اور یہ کھال بھی اسی کا جز ہے۔ اور مجمع میں کہا کہ ہم ناپاک تیل کی بے کو اور اس سے انتفاع کو جائز قرار دیتے ہیں کھانے کے علاوہ، کہ اگر تیل میں کوئی چیز گر گئی جس سے وہ ناپاک ہو گیا تو جلانے کے کام میں، یا کوئی اور ایسی جگہ جہاں پر تیل ویل لگایا جاتا ہے، مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، تو اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مردار کی چربی نہیں، کیونکہ مردار کی چربی کے بارے میں نص موجود ہے کہ مردار کی چربی بھی ناپاک ہے اور اس سے انتفاع لینا یا اس کی خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نیچے حدیث پاک نقل کی ہے بخاری شریف کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے خمر، میتہ، خنزیر اور اصنام کی بیع کو حرام کی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ مردار کی چربی، کیونکہ اس کے ذریعے کشتیوں کو روغن لگایا جاتا ہے اور کھالوں پر تیل کی مالش کی جاتی ہے اس کے ذریعے، اور لوگ اس کے ذریعے چراغ جلاتے ہیں، یعنی تینوں یہ کام لیتے ہیں مردار کی چربی سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے مردار کی چربی یہ نجس العین ہے، اس پہ آپ اس کی نہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں نہ اس سے انتفاع لے سکتے ہیں۔ باقی جو ناپاک تیل ہے تو اس میں کیونکہ اپنے اصل میں تو وہ پاک تھا، کسی عارضے کی وجہ سے وہ ناپاک ہوا، تو اس کی آپ بیع بھی کر سکتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھانے کے استعمال میں اس کو نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی کہ ہر وہ جاندار کا عضو جس میں بہتا خون نہ ہو اس سے انتفاع بھی جائز ہے، چاہے وہ حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا ہو، کیونکہ اصل جو مردار کی جب میں نے بحث کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ مردار جو ناپاک ہوتا ہے ایک تو حرام ہے، وہ تو الگ بحث ہے، ناپاک کیوں ہے؟ کیونکہ دم مسفوح اس میں صلاحیت کر جاتا ہے، تو جن چیزوں میں دم مسفوح ہوتا ہی نہیں وہ مردار کے بھی پاک ہوتے ہیں، جیسا کہ بال،
ہڈی، کھر، سینگ، دانت، ٹھیک ہے، یہ حلال جانور کے ہوں حرام جانور کے ہوں یہ پاک ہے، تو اس لیے ان سے انتفاع لینا بھی جائز ہے۔